کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ معروضات اور گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ ہر مسلمان کو ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ شہادت کی جو موت ہے اس عظمت کے مقابلے میں کوئی عظمت اس کے برابر میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید نے شہداء کی زندگی کو ان کا راہ حق میں اپنی جان کو پیش کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہ اس قدر عالی شان اور اس قدر فضیلت والی بات ہے کہ جو شاید کسی اور مرنے والے کے بارے میں ایسی بات پیش نہ کی گئی۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی اس کے ترجمہ میں اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے، صحابہ نے اور خود امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ شہادت اور موت ایسی موت نہیں ہے کہ جس پر کوئی افسوس کرے،
کوئی اس پہ غم کا اظہار کرے یا کوئی اس شہادت والی موت پہ ماتم کرے یا وہ جاہلیت کے کام کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. بلکہ شہادت ایک اعزاز ہے. شہادت باعث فخر ہے. شہادت باعث عظمت ہے اور شہادت باعث دخول جنت ہے. سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے ایک ایسے مرد حق کا ذکر کیا جو اللہ کی توحید کے لیے، حق کے لیے اس نے اپنی جان کو قربان کیا. اور وہ شہر کے کنارے سے اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، ان کی دعوت کی تصدیق کرنے کے لیے بیچ شہر میں کھڑے ہو کر اس نے نعرہ حق لگایا اور جس کی پاداش میں اسے شہید کر دیا گیا. اور جب وہ شہید ہوا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ شہید ہے اس کے صرف دنیا میں جسم سے روح جب نکلتی ہے، جسم اور روح کا تعلق جب ختم ہوتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، تلواروں کے وار پڑتے ہیں، تیر لگتے ہیں، اس کے جسم کا انگ انگ زخمی ہو جاتا ہے. لیکن جیسی اس کی روح پرواز کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اعزاز میں نے یہ بات کی کہ شہادت ایک اعزاز ہے. اس کی تکریم کی خاطر، اس کے اعزاز کی خاطر اور اس کے استقبال کی خاطر اللہ جنت کے دروازے کھولتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں اور میری راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والے میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں. کتنا اکرام ہے اس شہید کا اور کتنا بڑا اعزاز ہے شہید کا. یہ اعزاز تو جنت میں داخل ہونے کے وقت کے لیے، اور آگے قرآن مجید اسی شہید کی زبان سے جو وہ جنت میں جانے کے بعد جو کچھ کہتا ہے اور جو وہ جنت میں نظارے کرتا ہے اور جنت کے باغات میں
جنت کے انعامات میں وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے تو اس وقت پھر ایک بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے غفرنی ربی، غفرنی ربی، میرے اگر کوئی گناہ ایسے تھے بھی صحیح تو اس راہ حق میں شہادت حاصل کرنے کی وجہ سے رب نے وہ معاف کر دی ہے، غفرنی ربی۔ اور پھر کہتا ہے وجعلنی من المکرمین۔ بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہادت ایک شہید کے اکرام کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی عزت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے جب جنت میں جا کے دیکھا، اب یہ وہ گفتگو ہے جنت میں کر رہا ہے اور اللہ اس کی گفتگو کو قرآن بنا رہے ہیں۔ وہ جنت میں بیٹھے کہہ رہا ہے، اپنے آس پاس دائیں بائیں دیکھتا ہے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے نیک، بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں، شخصیات جو بڑے مراتب والے، بڑے منصب والے لوگ تھے۔ وہ کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے ان لوگوں کے اندر جگہ عطا فرما دی ہے۔ شہادت ایک قابل فخر چیز ہے۔ ان صاحب کو قرآن نیچے لکھ کے بیٹھا ہے یار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شہید اور وہ جو شہادت حاصل کرتا ہے، میں اس پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں، حضرت حسین تو بڑے اعلیٰ مرتبے والے، اعلیٰ مقام والے، اعلیٰ منصب والے، بہت بڑا اعزاز لینے والے، بہت بڑا اکرام لینے والے، انہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار۔ اب وہ شہادت کے بعد کون سے منصب کو پہنچے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے، میں نہیں سمجھ سکتا، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ جن کو پہلے سے ہی جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہیں، جب وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہوں گے تو اللہ پاک نے کیا انہیں مراتب عطا فرمائے ہوں گے۔ شہادت قابل فخر چیز ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی، حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے، جب وہ اپنے بھائی حمزہ کی لاش پہ آئی تھی، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس موقع پر ایک بہت بڑا فخریہ جملہ کہا۔ افسوس بھی ہے، یہ نہیں افسوس نہیں ہوتا، افسوس بھی ہوتا ہے، بچھڑنے والے کا غم بھی ہوتا ہے، انسان کی آنکھیں روتی ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے۔ ایک قریبی وہ جدا ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افسوس ضرور کرتے تھے، غم بھی ہوتا تھا، لیکن یہ نہیں کہ اس افسوس میں، اس غم میں اس شہادت کو بھول جائے بندہ کہ جو شہادت کا رتبہ اس نے حاصل کیا ہے۔ حضرت صفیہ کیا کہتی ہیں کہ مجھے فخر ہے اپنے بھائی کی شہادت پر، مجھے فخر ہے۔ شہید اور بھی بڑے ہوئے، لیکن میرے بھائی کو جو شہادت ملی ہے، جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، قیامت والے دن ہر شہید کا رشتہ دار، ہر شہید کا بھائی، ہر شہید کی بہن، ہر شہید کا باپ، ہاں جی، فخر کرے گا اپنے اس شہید ہونے والے پر، لیکن میں یہ فخر کروں گی کہ میں اپنے بھائی کے جسم کے ایک ایک حصے پہ فخر کرتی ہوئی جب قیامت والے دن پیش ہو جاؤں گی۔ اس لیے کہ شہید کو قیامت والے دن اسی طرح لایا جائے گا جیسے اس کو دنیا میں شہید کیا گیا، وہ خون رستا ہوا آئے گا، اس کے جسم سے خون نکلتا ہوا آئے گا قیامت والے دن۔ شہید کو اللہ پاک اس طرح سے قیامت والے دن سامنے لائیں گے،
تو حضرت حمزہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو بربریت ہوئی، جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، حضرت صفیہ کہتی ہیں میرا بھائی اس حالت میں آئے گا اور میں اپنے بھائی کے ساتھ قیامت والے دن کھڑی ہوں۔ عرض کرنا، شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کے حصے میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت مانگا کرو اللہ سے، شہادت کی موت مانگا کرو۔ ایک اعزاز والی چیز ہے نا، یہ کوئی کم مرتبے والی چیز تو ہے نہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہادت کی موت مانگا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ مولا ہماری موت آئے تو کون سے میں شہادت کی موت آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام شہادت کی موت مانگا کرتے تھے، یا اللہ موت شہادت کی دینا، اور پھر فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، اللہ کے راستے میں لڑوں، اللہ کے راستے میں جہاد کروں، دشمنان دین کا مقابلہ کروں، اور پھر میں شہید کر دیا جاؤں، اٹھتا مجھے قتل کر دیا جائے، مجھے شہید کر دیا جائے، اور اللہ پاک مجھ سے پوچھیں، پھر میں کہوں مولا مجھے زندہ کر، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، دنیا میں بھیجا جائے، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی مرتبہ مجھے رب زندہ کرے اتنی مرتبہ میں شہادت کے لیے اللہ کی راہ میں نکل کھڑا ہوں۔ شہادت کوئی ایسی ویسی چیز تو ہے نہیں، اس میں بندہ برا حال کر لے، اپنا خون نکال لے، چھریاں مار لے، سینہ پیٹ لے، ماتم کر لے۔ بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، شہادت پر یہ کام نہیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چہرے پر تماچے نہیں مارنے، بالوں میں مٹیاں نہیں ڈالنی، گریبان کو چاک نہیں کرنا، اپنے زانوں کو پیٹنا نہیں ہے، سینے کو پیٹنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، لیس منا، آپ نے فرمایا یہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہو، یہ کام نہیں کرنا کہ بندہ آپ میں سے ہی بار ہو جائے۔ اسلام ہے، اور اسلام نے ہمیں زندگی کو دیکھو، غمی، خوشی، موت، یہ سب کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں تھوڑے لوگ شہید ہوئے تھے، احد کے میدان میں میرے پیغمبر کے سامنے 70 لاشیں پڑی تھی، شہیدوں کی 70، جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا تھے وہ بھی تھے۔ کیا کیا؟ صبر کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی آپ نے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، حوصلے کے ساتھ برداشت کرو، حوصلے کے ساتھ۔ اور واقعی انہوں نے بڑے حوصلے کر کے دکھائے۔ آنکھیں بہنا ایک فطری عمل ہے، اس کی اجازت ہے، زبان سے اونچی آواز سے کوئی جاہلیت والا بول نہیں بولنا، بے صبری والا کوئی کلمہ نہیں کہنا، اس سے منع کیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو عرض کیا کر رہا ہوں، شہادت کی موت کی تمنا کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے، ضروری ہے، مانگے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں کبھی یہ تمنا ہی پیدا نہ ہو، جہاد کا اندیہ ہی پیدا نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں نکلوں گا شہادت ملے گی، آپ نے فرمایا وہ بندہ مرتا ہے تو منافقت کی موت مرتا ہے۔ اس لیے کہ منافق لوگ اللہ کی راہ میں نکلنے سے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، کہیں مر نہ جائیں گا۔ اور یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں جن میں شہداء کی زندگی کا تذکرہ ہے، یہ منافقوں کی وجہ سے کہا گیا تھا۔ منافقوں نے کہا تھا ہم انہیں منع کرتے رہے، نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، کیوں جاتے ہو، مر جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے۔ اب ہو گئے نا 70 قتل،
اب سارے چلے گئے نا دنیا سے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ان کے ہو گئے، انہوں نے بڑی غلط سلط باتیں کی تھی، اللہ نے اس موقع پر قرآن مجید میں آیت اتاری، اور منافقوں تم ان مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ایسی موت مر گئے، ایسی موت مر گئے، اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم، میں نے انہیں وہ زندگی عطا فرمائی ہے جس کا تمہیں شعور بھی نہیں ہے۔ شہادت ایک قابل فخر چیز، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر ڈریں، یہ کیا ہو گیا۔ بندہ سر اٹھا کے چلے جو شہید کا رشتہ دار ہوتا ہے، وہ ایک فخر سمجھتا ہے، میرا بیٹا دین کے لیے، وطن کے لیے، قوم کے لیے اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کر گیا ہے۔ نبی علیہ السلام تو ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ہمیشہ نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت، یا اللہ مجھے شہادت دینا۔ اور ایک اور بڑی عجیب سی بات کیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، مولا شہادت بھی دینا اور اپنے نبی کے شہر میں دینا، موت بھی آئے تو مدینے میں آئے، اور آئے بھی موت شہادت کی۔ یہ خواہش ہو رہی ہے، تھوڑا احساس ہے۔ اور ان لوگوں کو تو یقین تھا، اللہ سے دعائیں بھی تھیں، یقین بھی تھا، اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، ان تینوں کے ہمراہ احد کی پہاڑی پر چڑھے۔ جیسے ہی آپ نے اوپر قدم رکھا، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، تو وہ جو پہاڑ تھا نا وہ تھوڑا سا حرکت کرنے لگا، حدیث میں آتا ہے۔ اور آپ اکثر اور پہاڑ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے، یہ جو پہاڑ ہے نا یحبنا ونحبہ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اس سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اور پہاڑ سے آپ اوپر تشریف لے جاتے، کسی وقت وہاں بیٹھا کرتے، چہل قدمی کیا کرتے۔ ایک دن جو آپ اپنے ان تینوں رفقا کے ساتھ اوپر چڑھے تو وہ پہاڑ خوشی کی وجہ سے، یہاں میرے پیغمبر کے پاؤں لگ جائیں، وہ تو جگہ ہی بابرکت ہو جایا کرتی ہے، وہ جگہ بھی اپنے آپے میں نہیں رہتی ہے، وہ جگہ بھی اپنے آپ پہ ناز کرتی ہے کہ مجھ پہ امام الانبیاء تشریف لائے ہیں صلی اللہ۔ قدم قدم پہ برکتیں، نظر نظر پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ تو میرا پیغمبر جہاں پہ جایا کرتے تھے وہ جگہ بھی برکت ہو جایا کرتی تھی، وہ اپنے آپ پہ ناز کیا کرتی تھی کہ مجھ پر میرے پیغمبر تشریف لائے ہیں صلی اللہ۔ وہ کہتا ہے نا، زمین و آسمان میں ایک دن مکالمہ ہوا، آسمان اور زمین کے درمیان۔ آسمان زمین سے کہنے لگا میرے پہ چاند ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، فرشتے ہیں، ہاں جی یہ کواکب ہیں، افلاک ہیں، مجھ پہ لو ہے، قلم ہے، کرسی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ زمین وہ کہنے لگی آسمان تیرے پہ بہت کچھ ہوگا، لیکن جو مجھ پہ ہے نا وہ تجھ پہ نہیں ہے، تجھ پہ یہ ساری چیزیں ہوگی لیکن مجھ پہ کالی کملی والا ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اور پہاڑ تشریف لے گئے، پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے پاؤں مارا اور آپ نے فرمایا اسکن یا جبل، اور کیا ہو گیا تجھے، اور ٹھہر جاؤ ہے۔ اور ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے ٹھہرایا پہاڑ کو، اور ایک مرتبہ مدینہ میں زلزلہ آیا، اور وہ دور تھا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
ایسے جھٹکا سا آیا نا، حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے وہ کوڑا زمین پہ مارا اور زمین پہ مار کے کہنے لگے، او زمین کیوں ہلتی ہے تو، کیوں جنبش کرتی ہو؟ کیا عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ زلزلے وہاں آیا کرتے ہیں جہاں پہ ناانصافی ہوا کرتی ہے، جہاں پہ ظلم ہوا کرتا ہے، جہاں پہ عدل کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے، جب میں تجھ پہ انصاف کرتا ہوں تو تجھے ہلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دن سے لے کے آج تک پھر مدینہ کی زمین ہلی نہیں ہے۔ عدل بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انصاف بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو جائے، وہ عمر لاس جو ہیں اگر وہ ہمارے ملک کے اندر رائج ہو جائیں، سچی بات ہے پھر کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس واقعہ کو آج ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ فلاں ہو گیا، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس بچی کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور جس ملک میں عدل و انصاف ہوا کرتا ہے اس ملک کے اندر ایسے واقعات رونما۔ تقریروں سے کچھ نہیں ہوا کرتا، میں اکثر کہا کرتا ہوں پریس ریلیز کر دو، پریس کانفرنس کر دو، ہاں وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، صدر آ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، ہم ان سب کی خدمت میں یہ درخواست کریں گے، ان سے کچھ نہیں ہوگا، فوری انصاف ہونا چاہیے، فوری انصاف، دنوں کے اندر انصاف کرو اور اس ملزم اور مجرم کو کٹہرے کے اندر لاؤ اور سر عام اس کو لٹکایا جائے تاکہ سب اس سے سبق حاصل کریں۔ اور یہ جو ہمارے پاس فرسودہ نظام ہے، اس میں کس کو انصاف ملے گا؟ کہاں سے انصاف ملے گا؟ الا ماشاء اللہ، ججز بکتے ہیں، قلم بکتے ہیں، فیصلے بکتے ہیں، دستخط بکتے ہیں ہمارے ملک میں۔ جناب والا وہاں پہ کیسے انصاف ہوگا؟ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جب تک اس مجبور اور مظلوم کی دہلیز پر آپ انصاف مہیا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے ملک میں یہ امن اور سکون نہیں مل سکتا، آپ کو کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ نکالیے اس انگریز کے نظام کو، لائیے محمد مصطفیٰ کا نظام، صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لائیے اس نظام کو جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ 14 اگست گزر گئی، آزادی بھی منا لی گئی، آزادی کے جلوس بھی نکال لیے گئے، آزادی کے لیے بڑے بڑے پروگرام بھی کر لیے گئے، لیکن یہ کیسے آزادی ہے؟ نہ میں آزاد ہوں، نہ آپ آزاد ہیں، نہ آپ کے گھر والے آزاد ہیں۔ میں اس آزادی کی بات نہیں کر رہا جس کو مادر پدر آزادی کہا جاتا ہے، میں اس آزادی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے مطابق ہمارے احکامات، ہمارے افعال، ہماری حرکات و سکنات، ہمارے شب و روز، ہماری خلوت اور جلوت، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، تجارت، ہماری سروس اور ملازمتیں جب تک اس نظام کے مطابق نہیں ہوں گی، اس وقت تک نہ ملک میں امن آ سکتا ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ترقی کرے گا تو میرے مصطفیٰ کے نظام میں ترقی ہوگی، اس کے سوا نہیں ہے۔ اقبال رو رو کے چلا گیا، تو نمی دانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکینے تو چیز، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم۔ وہ مصور پاکستان کہہ کہہ کے چلا گیا، اور تیرا نظام لینن اور مارکس کے نظام میں نہیں ہے، تیرے لیے قانون چائنا سے بڑھ کے نہیں آئے گا۔ کوئی چائنا کی بولی بولتا ہے، چائنا کا نظام لایا جائے، چائنا کے احکامات لیے جائیں، نہیں۔ اقبال کہتا ہے نظام وہ لے کے آ، قانون وہ لے کے آ جو رب نے قرآن کے اندر بیان فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہادت ایک قابل فخر چیز ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، ہلا، نبی علیہ السلام نے پاؤں مارا، ٹھہر گیا، اور آپ نے پاؤں مارتے ہی کہا تھا، اور تجھے پتہ نہیں علیہ کا نبی،
تم پہ کون کھڑا ہے؟ نبی کھڑا ہے. وعلیک صدیق، اور تجھ پہ ایک صدیق کھڑا ہے. وعلیک شہیدان، اور تجھ پہ 2 شہید کھڑے ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے خوشخبریاں تو پہلے ہی سنا دی تھی، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تجھ پہ کھڑے ہیں. اس کے باوجود بھی حضرت عمر ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، مولا موت دینا تو شہادت کی موت دینا. ہم بھی شہادت کی موت کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن ڈر ڈر کے کرتے ہیں کہ ذرا سچی مچو شہید ہی نہ ہو جائیے. شہادت، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ ملک ترقی کرے گا ان خلافت راشدہ کے نظام کے مطابق جو حضرت ابو بکر نے راج کر کے دکھایا، حضرت عمر نے راج کر کے دکھایا، عثمان علی نے راج کر کے دکھایا. حضرت عمر دعا کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور ایسی دعا قبول کی کہ عمر نے اتنا مانگا نہیں جتنا اللہ نے عمر کو دے دیا. ہوا کیا؟ یا اللہ موت دینا شہادت کی، اور دینا اپنے نبی کے شہر مدینہ میں، مدینے سے باہر نہیں. مدینہ کی موت کا بھی بڑا اعزاز ہے، یاد رکھنا. موت مدینے میں آ جائے بڑی چیز ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قبر، جب قبریں کھلے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، سب سے پہلی قبر میری کھلے گی سب سے پہلے. اللہ اکبر. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا آئے ہم سب سے بعد میں، لیکن نمبر ہمارا سب سے پہلا ہوگا. اخیر میں آئے، آپ نے فرمایا کسی نبی کی پہلے قبر نہیں کھلے گی، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر ابو بکر کی قبر کھلے گی، پھر عمر کی قبر کھلے گی، اور میں تینوں لے کے جنت البقیع میں جاؤں گا، اور جنت البقیع سے اٹھنے والے مسلمانوں کا استقبال کروں گا. مدینے کی موت بڑے احساس کی موت ہے. اب حضرت عمر کو موت بھی ملی مدینے شہر میں، اور ملی بھی کہاں؟ شہادت کی. اور اللہ نے مسجد کے اندر فیروز ایرانی مجوسی، اس نے حملہ کیا. حضرت عمر جب شہید ہونے لگے، آخری ٹائم آیا، عبداللہ سے کہا عبداللہ ساری حسرتیں پوری ہو گئی ہیں، ایک حسرت ساتھ لے کے جا رہا ہوں. حالانکہ اس کی دعا نہیں کی تھی حضرت عمر نے کہ مولا دفن ہونے کے لیے اپنے پیغمبر کے پڑوس میں جگہ دے دینا، اس کی دعا نہیں کی تھی. اللہ نے کہا عمر موت بھی تجھے مدینہ کی دوں گا، اور شہادت کی موت بھی دوں گا، اور دفن کے لیے تجھے جگہ بھی اپنے پیغمبر کے پاس عطا کر دوں گا. آج کیوں؟ اس لیے انہوں نے ہونا تھا دفن وہاں پہ. کیوں ہونا تھا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ ہم تینوں نے قبروں سے اکٹھے اٹھنا ہے، اور ہم تینوں نے مل کے جنت البقیع کی طرف جانا ہے. تو میرے پیغمبر کی پیشن گوئی کوئی غلط بولو تو صحیح نہیں ہو سکتی ہے. یہ آسمان نیچے آ سکتا ہے، یہ زمین اپنی جگہ چھوڑ کے اوپر جا سکتی ہے، یہ چاند بے نور ہو سکتا ہے، یہ سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ ساری چیزیں ہو جائیں، لیکن میرے پیغمبر نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ پیشن گوئی میرے پیغمبر کی غلط نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. یہ اب بھی جنت میں، ابو بکر اب بھی جنت میں، عمر اس وقت بھی جنت میں. کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہمیں کسی سے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک یہ سارے کا سارا ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. میرا پیغمبر بھی جنت میں، ابو بکر بھی جنت میں، عمر بھی جنت میں. وہ تو فیصلے قیامت والے دن ہوں گے جب اس جنت میں رب داخل کرے گا. اس جنت سے پہلے رب نے جنت کے ٹکڑے میں انہیں جگہ عطا فرما دی ہے. شہادت ایک قابل اعزاز اور قابل فخر شرف ہے، بہت بڑا مقام ہے.
شہداء کے لیے، اور ان کے لیے جو رزق اور جو مکان اور مقامات اللہ پاک نے وہاں رکھے ہیں جنت میں، کیا بات ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ جنت میں جانے کے بعد یہ خواہش نہیں کرتا کہ دنیا میں جاؤں، کوئی جنتی، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، پیر ہو، ولی ہو، فقیر ہو، کتب ہو، محدث ہو، کوئی جنتی جو چلا گیا جنت میں، وہ جنت سے دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا الا الشہید، صرف شہید کہتا ہے کہ مولا مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے دے۔ یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ دنیا سے چلا گیا نیک ہے تو کہاں چلا گیا، اور جنت کا ہے 7 آسمانوں سے اتھے جنت کوئی نہیں، وہ 7 آسمانوں سے اوپر چلا گیا۔ اب رب پوچھتا ہے شہیدوں سے، اور شہیدوں کوئی حسرت ہے، خواہش ہے تمہاری پوری کر دوں؟ وہ کہتے ہیں مولا تو نے جنت اتنی بڑی عطا فرما دی ہے، اب کون سی ہماری خواہش ہے؟ کوئی خواہش نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ دوسری مرتبہ پوچھتا ہے کوئی خواہش؟ کہتے ہیں مولا کوئی خواہش نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ پوچھتے ہیں کوئی خواہش؟ شہید کہتے ہیں اے رب سوائے پوچھن دے ساڈے کولوں اللہ پاک نے چھوڑنا نہیں ہمیں۔ پھر شہید جاتے ہیں علماء کے پاس، کدے کولوں؟ علماء کے پاس، جنہیں آپ گالیاں دیتے ہیں، جنہیں برا بھلا کہتے ہیں، ہاں یہاں باہر نکلے مولوی ایسا، یہ عالم ایسا، یہ فلاں ایسا، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ پہچان کیا کرو علماء میں بھی۔ بعض مولوی ہوتے ہیں پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، پیسے کے، وہ بات بھی کرتے ہیں تو پیسے کے بغیر نہیں کرتے، لوگوں کی جیبوں سے نکالتے ہیں، تو وہ مولوی چنگے لگتے ہیں۔ ہاں یہ مولوی چنگے نہیں لگتے جڑے منگتے ہی نہیں، اج 3 کرا لو، اج 7واں کرا لو، اج 10واں کرا لو، اج 40واں کرا لو، اج جمعرات کرا لو، ہن شب برات کرا لو، ہن فلاں کرا لو، ہن فلاں کرا لو۔ یہ تمہیں اچھے نہیں لگتے جو تمہارے پیسے کی حفاظت کرنے والے ہیں، تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں جو خلاف سنت کام کروانے والے ہوں آپ سے، آپ ان سے خوش ہوتے ہیں بڑا اچھا ہو گیا، بڑا اچھا ہو گیا۔ نہ جو قرآن حکم دیتا ہے، نہ میرے پیغمبر کا فرمان حکم دیتا ہے۔ پہچان کیا کرو، پہچان کا دور ہے یہ، جاہلیت کا دور نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس تعلیم ہے، تعلیم یافتہ طبقے سے میں بات کر رہا ہوں، میں جاہلوں سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں صرف ان کو سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، اور پنجابی چادر نا اتھے پھر آ تو لے کھلونا آنا اتھے ہی ہے۔ پھر شہید جاتے ہیں علماء کے پاس، ہن دسو سانو کیا کہیں رب سے؟ علماء کہتے ہیں دسو کوئی مزہ ایسا ہے جو تمہیں جنت میں نہ آیا اور دنیا میں آیا تھا؟ کوئی لطف، کوئی مسرت ایسی جو تمہیں دنیا میں حاصل ہوئی جنت میں حاصل نہیں ہوئی؟ شہید کہتے ہیں ہاں 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 ہاں، وہ ایک چیز ہمیں جنت میں نہیں ملی، اور وہ کون سی چیز ہے؟ شہید کہتے ہیں جو مزہ رب کے راستے میں لڑنے میں آیا تھا اور کافروں کے ساتھ قتال اور جہاد کرنے میں آیا تھا، اور جو مزہ تلوار اور گولی سینے میں آیا تھا، وہ مزہ رب کی جنت میں بھی نہیں آیا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ جب شہید گولی کھاتا ہے، گولا آتا ہے، اس کے جسم پہ لگتا ہے، تلوار پڑتی ہے، اس کا جسم کٹ جاتا ہے، اسے کتنا سرور حاصل ہوتا ہے۔ اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی سوئی چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ پاک جنت اس کے سامنے کر دیتا ہے، وہ تکلیفیں بھول دے جاتا ہے، جنت کے انعام و اکرام سامنے کر لیا کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں ہن پوچھے نا رب، ہن رب نو آکھنا کہ مولا پھر بھیج سن دنیا چ،
ہم جائیں وہاں پہ ترد ارواحنا فی اجسادنا، حدیث کا لفظ پوچھی سنیے، ترد ارواحنا فی اجسادنا، مولا جو ہمارے جسم دنیا میں رہ گئے ہماری روحیں ان جسموں میں ڈال تاکہ ہمارے جسم زندہ ہو جائیں، ہم تیرے راستے میں جہاد کریں۔ جو جہاد میں مزہ ہے وہ تیری جنت میں بھی مزہ نہیں ہے۔ جب شہید یہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں شہیدو تمہاری ساری خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں لیکن یہ خواہش روحوں کا دوبارہ جسم میں لوٹانا قیامت سے پہلے ممکن ہے۔ شہادت قابل فخر چیز ہے، قابل اعزاز چیز ہے۔ وہ شہادت جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کنبے سمیت کربلا کے میدان میں حاصل کی، تو اسی شہادت کے سلسلے کو ہم لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ اندر جمعے پہ بھی دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔